اور اب تقریر کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ رودلوی صاحب کو. جی ماشاءاللہ. حضرت مولانا کا عنوان ہے دیوبندی مذہب اور اجمیر کی حاضری. آپ کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بلند آواز سے بولیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت زندہ باد. فیضان حضور مفتی اعظم ہند. فیضان حضور تاج الشریعہ. سامعین کرام، یہ تقریر آپ کی خدمت میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے پیش کی گئی ہے. مرکز اہل سنت بریلی شریف کے مستند اسلامی میسج اور اکابر علماء کی مدلل تقریریں حاصل کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے نمبر کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شامل کریں اور ہر 3-4 مہینے میں دیکھ لیا کریں کہ شامل ہے یا نہیں، کیونکہ جب یہاں اکاؤنٹ ریسیٹ کیا جاتا ہے تو نمبر خود بخود نکل جاتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی. نمبر نوٹ کریں: +91 8484846786. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرات، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے اخبارات کے ذریعے یہ سنا پڑھا ہوگا کہ دیوبند کے لوگوں نے خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند سیدنا سرکار غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار رحمت میں ایک اجلاس منعقد کیا، اور ان لوگوں نے اخبارات میں اپنا شجرہ چھپوایا کہ ہم لوگ سرکار غریب نواز کے سلسلے سے مرید ہیں. اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹھوی کو انہوں نے سرکار غریب نواز کے سلسلے کا مرید بتایا. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوبند کے لوگوں نے جب یہ جشن کیا تو اخبارات میں سر فہرست انہوں نے عطائے رسول ہند الولی خواجگاں سرکار غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا گنبد شریف چھپوایا. میں آج جامعۃ الرضا کے پنڈال سے اس عالمی کانفرنس کے ذریعے تمام دیوبند کے مولویوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 100 سال سے تم یہ مناظرہ کر رہے تھے کہ مزاروں پہ گنبد بنانا ناجائز ہے، مزار کے ارد گرد عمارت بنانا ناجائز ہے. یہی وجہ ہے کہ مکہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں، جنت المالا میں، جنت البقیع میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک تم نے کھود کر خنجر بنا دیا. حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے قبر انور کی تعویذ تک توڑ ڈالی. امہات المومنین کی قبریں تم نے توڑی، اصحاب رسول کی قبریں تم نے توڑی، حضرت حوا کی قبر تم نے، حضرت حلیمہ کی قبر تم نے توڑی. خدا عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کو تم نے توڑا. اور جب وہاں کے وہابیوں نے توڑا تو یہی جمعیت العلماء والے تھے جنہوں نے مبارکبادی کا تار بھیجا تھا اور یہاں سے شاباشی دی تھی کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ کے نبی کے گنبد خضرا کو یہ لوگ صنم اکبر کہتے ہیں، بت خانہ بتاتے ہیں، اسے توڑنے کے ناپاک منصوبے کہتے ہیں. اے دیوبند والوں، اگر تم اپنے برے عقائد سے تائب ہو رہے ہو تو اعلیٰ حضرت کے آستانے پر آ جاؤ، اپنے کفریات سے توبہ کر لو اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں ہے جا بجا کرنے والی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرب اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت
2 دن پہلے اسی جمیعت العلماء کے ایک نام نہاد مفتی الیاس اجودھیا گئے. انہوں نے اجودھیا میں کہا شنکر ہمارے باپ ہے, پاروتی ہماری ماں ہے, شنکر نبی ہے. اب دیکھو ان کا طریقہ ہے, جیسا دیش ویسا بھید. اور قرآن فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے خواجہ صاحب کو ویسے ہی مان لیا جیسے تم مانتے ہو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے, ہم تمہارے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھیے, اس میں لکھا ہے قبروں پہ جانا ناجائز و حرام ہے, عرسوں میں جانا ناجائز و حرام ہے. آپ تقویت الایمان اٹھا کے دیکھیے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں سے مدد مانگنا ناجائز و حرام ہے. اور یہاں تک لکھا گیا جو اللہ والوں سے مدد مانگے ان کی نظر و نیاز کرے ان کے قبروں پر جائے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے. اور یہی اتنا نہیں, تجدید احیاء دین میں لکھا جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کے قبر پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے. اے دیوبند والو, تم نے رشید احمد گنگوہی کو حضرت خواجہ غریب نواز کا مرید لکھا ہے, کیا تم نے تذکرۃ الرشید میں یہ واقعہ نہیں لکھا کہ گنگوہ میں حضرت عبدالقدوس گنگوہی کا عرس ہو رہا تھا, رشید احمد گنگوہی کے ایک مرید وہاں آ گئے, اتنا ناراض ہوئے کہ 3 دن وہ وہاں رہ گئے, نہ سلام کیا, نہ جواب دیا, نہ کھانا کھلایا, نہ پانی پلایا, نہ ناشتہ کرایا. 3 دن بعد وہ آیا, کہا حضور میں مزار پہ نہیں جاتا, میں عرس میں نہیں جاتا, میں تو یہاں آ گیا تھا, آپ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ کہا جب 2 آدمی مزار پہ جانے والے آ رہے تھے ان کے ساتھ تم تیسرے کیوں تھے, اس لیے میں تم سے ناراض ہوں. فتاوی رشیدیہ میں لکھا اس کے زمانے میں تجارت کے لیے دکان لگانا بھی حرام ہے. ایسے بند والوں, جب مزاروں پہ جانے والوں کو تم قبر پجوا کہتے تھے, بدعتی کہتے تھے, رضا خانی کہتے تھے, تو کیا تمہارا عقیدہ بدل گیا؟ اگر بدل گیا ہے تو رشید احمد گنگوہی کو کافر کہو, خلیل احمد امبیڈکری کو کافر کہو, اشرف علی تھانوی کو کافر کہو, ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے. اور اگر نہیں بدلا ہے تو تقیہ کرنا چھوڑو. ابھی کچھ دنوں پہلے نیٹ کا زمانہ ہے, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دیوبند والوں نے گو موتر والے بابا رام دیو کو بلایا. کس کو بلایا؟ بابا رام دیو کو. اسٹیج بھی لگایا, شامیانہ بھی لگایا, تمام انتظام بھی کیا. اور جب بابا رام دیو پہنچے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تعظیم بھی کیا. اب تک تو کہتے تھے تاریخ کا تعین نہیں کرنا چاہیے, اسٹیج نہیں لگانا چاہیے, اعلان نہیں کرنا چاہیے, مگر اب تم بھی کرنے لگے. فرق یہ ہے کہ گو موتر والے بابا رام دیو کے لیے تم کرتے ہو, اللہ والوں کے لیے ہم. اور جب وہ گو موتر والا رام دیو پہنچا تو دیوبند کے بڑے بڑے مولانا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہم نبی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو شرک کا فتویٰ لگائے, اور تم رام دیو کے لیے کھڑے ہو توحید کے ٹھیکیدار بنے رہو. اور یہی اطلاع رکھی جب رام دیو کو پکارنے کے لیے دیوبند کے مولانا کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے یہ بابا رام دیو آئے ہیں جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. ہم نے کہا ہے دیوبند والوں, اگر تمہیں کہنا تھا یہ کہتے یہ دیوبندیوں کے دل کی دھڑکن ہے, تم نے کروڑوں دل کا نام لیا, اس کروڑوں دل میں ہمارا دل بھی تو ہے. ہمارے دل کی دھڑکن حضور تاج الشریعہ ہے, ہمارے دل کی دھڑکن حضور شیر بیٹھے سنت ہے, ہمارے دل کی دھڑکن حضور مفتی اعظم ہے, ہمارے دل کی دھڑکن اعلیٰ حضرت ہے, ہمارے دل کی دھڑکن مالا کے آلے رسول ہے, ہمارے دل کی دھڑکن خواجہ غریب نواز ہے, ہمارے دل کی دھڑکن غوث پاک ہے, ہمارے دل کی دھڑکن حسین پاک ہے, ہمارے دل کی دھڑکن رسول پاک ہے. تو گو موتر والے کو دل کی دھڑکن بنانا تمہیں مبارک ہو, اللہ والوں کو دل کی دھڑکن بنانا ہمیں مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور جب وہ گو موتر والا کھڑا ہوا تو تقریر نہیں کی, سارے دیوبندیوں کے منہ پہ کھڑاؤ برسا دی. جو نہ سنو, اس نے کہا ہمیں خوشی ہے آج میں دیوبند آیا ہوں جہاں کے لوگ دیو کی بندگی کرتے ہیں. نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا موجود ہے. کیا کہا؟
دیو کی بندگی کرتے ہیں، کوئی ایک تو کھڑا ہوتا، ارے نہ شیخ الحدث کھڑا ہوا تھا، نہ مولانا کھڑا ہوا تھا، کوئی طالب علم ہی کھڑا ہو جاتا، کہتا بابا رام دیو، ہم دیو کی نہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، بلکہ بغل پر قلعے کے سب کی زبانیں سڑ گئی، سب کو لقڑا مار گیا، کوئی نہیں اٹھا، تو دیو کی بندگی تمہیں منا رکھو، اللہ والوں کی محبت ہمیں خلیفہ تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیش سنت میرے محلہ گئے، اور جب لوٹے تو ایک یہی دیوبند والا مل گیا، مولانا کہاں گئے تھے؟ کہا خواجہ پاک یہاں گیا تھا، پاک ہونا تو پیشانی پر شکن پڑ گئی، کہا پاک دو ہے، ایک اللہ دوسرا قرآن، یہ تیسرا پاک کہاں سے نکال لائے؟ تو شیر بیش سنت نے فرمایا اگرچہ تمہاری نماز رہی، تمہارا وضو نہیں، مگر یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے ہیں، تو وضو کے ساتھ کے بغیر وضو کے؟ کہا وضو سے پڑھتے ہیں، جس پانی سے وضو کرتے ہو وہ پاک ہوتا ہے کہ نہ پاک؟ کہا پاک ہوتا ہے، جب نماز پڑھتے ہو تمہارا بدن پاک ہوتا ہے کہ نہ پاک؟ کہا پاک ہوتا ہے، جب نماز پڑھتے ہو تمہارا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ نہ پاک؟ کہا پاک ہوتا ہے، جب نماز پڑھتے ہو تمہارا مصلی پاک ہوتا ہے کہ نہ پاک؟ کہا پاک ہوتا ہے۔ کہا بے مردو، جب تیرے پیروں کی زمین پاک ہو سکتی ہے، تیرا بدن پاک ہو سکتا ہے، تیرا کپڑا پاک ہو سکتا ہے، تیرا مصلی پاک ہو سکتا ہے، تو میرے خواجہ کیوں نہیں پاک ہو سکتے؟ یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تھاما، انہوں نے ہمارے راکیال پاک تک پہنچایا، ہمارے راکیال پاک نے ہمیں اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچایا، اجمیر کے خواجہ پاک نے ہمیں بغداد کے غوث پاک تک پہنچایا، اور بغداد کے غوث پاک نے ہمیں حسین پاک تک پہنچایا، حسین پاک نے ہمیں علی پاک تک پہنچایا، علی پاک نے ہمیں رسول پاک تک پہنچایا، اور رسول پاک نے ہمیں اللہ پاک تک پہنچا دیا۔ خدا کا یہی اثر نہیں، اور کوئی مفر مقام جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، شاہی بنگلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے